اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاجمعین الاکرمین اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وقال جل وعلا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم وقال عز اسمہ فی عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، انشاءاللہ تعالی کل سے یعنی بروز منگل 13 اپریل سے انشاءاللہ تعالی نماز تراویح شروع ہو جائے گی۔ آج چاند نظر نہ آنے کی وجہ سے کل 30 شعبان کا اعلان کیا گیا۔ رمضان کی مناسبت سے رمضان سے متعلق کچھ اہم باتیں جو پورے مہینے میں ہم کو کرنی ہیں اس سے متعلق مختصر اور جامع انداز سے آپ کے سامنے کچھ بیان کیا جائے گا۔ میں نے آپ کے سامنے جن مختلف آیتوں کی تلاوت کی، پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ یعنی نزول قرآن سے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ ماہ رمضان میں اس کا نزول ہوا ہے۔ اب ماہ رمضان کے ساتھ دن تاریخ کیا ہے تو اس کے بارے میں فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی قرآن مجید کا نزول رات میں ہوا، ابتدا نزول کی رات میں ہوئی ہے اور لیلۃ القدر میں پہلی آیت نازل ہوئی ہے۔ پہلا یعنی وحی کا نزول کی ابتدا لیلۃ القدر میں ہوئی اور ماہ رمضان میں ہوئی۔ لیلۃ القدر اور تاخراتوں سے متعلق بھی آپ کو بتلایا جائے گا۔ رمضان کیا چیز ہے؟ ایک تو نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے تم پر رمضان کے روزوں کو فرض کیا جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پر بھی روزوں کو فرض کیا تھا تاکہ تم متقی پرہیزگار بنو۔ تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی روزے رکھانے کا مقصد کیا ہے وہ اس آیت میں ذکر فرما رہا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، اس کے بارے میں شک کرنا بھی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ قرآن مجید ماہ رمضان میں نازل ہوا، اس وجہ سے رمضان المبارک میں اس کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ہجرت کے دوسرے سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا، تو رمضان میں روزے رکھا کرتے تھے۔ ابتدا میں صرف افطار کا وقت ہی مقرر کیا گیا تھا، سحری کا وقت نہیں تھا، اس لیے کہ سابقہ امتوں پر سحری نہیں تھی۔ افطار کرنے کے بعد آدمی جب تک بیدار رہا جاگتا رہا کچھ کھا پی سکتا تھا،
سونے کے بعد سے وہیں سے روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بہت سے آسانیاں فرمایا۔ انہی آسانیوں میں سے ایک آسانی یہ ہے کہ ہم کو فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک کھانے کی اجازت مل گئی۔ یہ اس امت پر خاص خصوصی مہربانی ہے۔ اس کے بارے میں، رات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دن کے روزوں کو فرض کیا اور میں رات کی عبادت کو سنت قرار دیتا ہوں۔ تو اس طرح عام دنوں میں رمضان سے ہٹ کر عام پورے 11 مہینے میں تراویح کی نماز یا کوئی اور نماز باضابطہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی، صرف رمضان میں جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز خود ادا کرتے تھے، تنہا ادا کرتے تھے، بلکہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جماعت سے پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ جبرائیل ہر سال مجھے ایک مرتبہ قرآن سنایا کرتے تھے، اور جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے اس کی خصوصیت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سال جبریل مجھے 2 مرتبہ قرآن سنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ساتھ بھی تراویح کی نماز ادا کیے ہیں۔ تراویح کے رکعات سے متعلق مختلف روایتیں ملتے ہیں۔ موطا امام مالک میں 36 رکعات تک کی روایت ملتی ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو کم سے کم تراویح کے رکعات جو ذکر آیا ہے وہ 20 رکعات کا ہے، تو آپ اسی کو لیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام اجلہ صحابہ 10 مبشرہ جو آپ کے مشیر تھے، ان صحابہ کرام کے مشورے پر تمام صحابہ کو ایک امام کے پیچھے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی تاکید فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے تراویح کے 20 رکعت اور ایک امام کے پیچھے ادا ہونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کیے، تو اس کا ذکر احادیث مبارکہ میں ہے، صحیح حدیثوں میں اس کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد فرمائے کہ جو ہے کہ صحابہ کرام کی خواہش تھی کہ اور بھی آپ دنوں میں جو ہے نا تراویح کی جماعت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کو لازم نہ کر دے۔ اس خوف کی وجہ سے آپ جماعت سے ادا نہیں کیے، ورنہ صحابہ کرام کو تراویح کی نماز ادا کرنے کی تاکید فرماتی ہے۔ رمضان میں نزول قرآن کی نسبت ہونے کی وجہ سے تراویح کے علاوہ بھی ہر آدمی کو اپنے طور پر تلاوت قرآن کرنی چاہیے، اور کم سے کم رمضان میں ایک قرآن مجید ختم کرنے کی کوشش کریں۔ جس طرح نماز تراویح مرد لوگوں کے لیے سنت ہے، عورتوں کے لیے بھی نماز تراویح سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کیا کرتی تھیں، تو اس وقت چونکہ حضور کے زمانے میں تراویح کی جماعت باضابطہ نہیں ہوئی تو عورتیں نہیں آتی تھیں، لیکن بعد میں روایتیں ملتے ہیں کہ بی بی ام سلمہ اہتمام کرتے تھے تراویح کا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہتمام کیا کرتی تھی۔ عزیزان گرامی، عورتوں کے لیے جماعت نہیں ہے، عام نمازوں میں بھی مسجد آنا یا جماعت سے نماز پڑھنا نہیں ہے، تو تراویح کی بھی جماعت نہیں ہے۔ اگر کسی مقام پر عورتیں اہتمام کر لیتے ہیں، گھر میں جو ہے نا آج کل جیسے اپارٹمنٹس ہیں، ایک 4-5 گھر کی عورتیں جمع ہو کر تنہا پڑھ لیں تو یہ بہتر ہے۔ اگر امام کا اہتمام کریں تو اس کا طریقہ فقہائے کرام نے جو بتلایا ہے وہ یہ کہ امام مرد ہو اور مرد کے پیچھے 2-4 مرد آدمی ٹھہریں اور ان کے پیچھے عورتیں ٹھہر سکتی ہیں، اس میں کسی قسم کی کراہیت نہیں ہے۔ عورت ہی امام ہو اور عورت ہی مقتدی بھی ہو، اس میں کراہیت بتلائی گئی ہے۔ اگر اس کے باوجود عورتیں جماعت بنا لیتی ہیں تو عورتوں کا امام اگر عورت ہے تو وہ صرف ایک قدم آگے ٹھہر سکتی ہے، عام مرد آدمی کی طرح
ایک صف آگے عورت امام نہ ٹھہرے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو سنت قرار دیا ہے اور اس میں برکت بتلائی ہے۔ تسحروا فإن فی سحورکم برکہ، سحری کرو، اس میں اللہ نے برکت رکھا ہے، اس کی وجہ سے تمہارے روزوں میں قوت ملتی ہے۔ اور افطار کرانے سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھو کہ روزے دار کے روزے کے ثواب میں کمی نہیں آتی، بلکہ روزے دار کو جو ثواب ملتا ہے افطار کرانے والے کو بھی وہ ثواب ملتا ہے۔ ایک صحابی آگے بڑھے، عرض کیے کہ یا رسول اللہ، ہم میں ہر کسی میں اتنی قوت قدرت نہیں ہے کہ وہ کسی روزے دار کو مکمل طریقے سے افطار کرائے، یعنی اس کو پیٹ بھر کھانا کھلا سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی روزے دار کو ایک گھٹ پانی بھی پلا دیتا ہے، پانی کے ذریعے افطار کراتا ہے، یا ایک کھجور کے ذریعے یا کچھ تھوڑا سا دودھ یا دہی کے ذریعے اس کا افطار کراتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی مکمل روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگ جو ہے نا اپنے گھروں میں افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، لوگوں کو جو ہے نا افطار کے لیے دعوت دیتے ہیں اور مساجد میں افطاری بھیجتے ہیں تاکہ جو ہے نا لوگ جو ہے ان کے کھجور سے روزہ کھولیں تو ان کو ثواب ملے۔ بعض لوگ جو ہے یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ دوسروں کا کھجور یا دوسروں کی افطاری نہیں لیتے، وہ نہیں چاہتے کہ جو ہے نا دوسروں کا لے، بلکہ اپنی افطاری سے روزہ کھولتے ہیں۔ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کے روزے کا ثواب تو آپ کو مل ہی گیا، دوسروں کی افطاری لے کے کرنے سے آپ کے ثواب میں بغیر کسی کمی کے دوسرے کو ثواب مل رہا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اس کے رحمت کا دریا جوش میں ہے، ان چاہتا ہے کہ لوگوں کو دے کسی نہ کسی بہانے سے۔ تو آپ دوسروں کے افطار، اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس کا یہ افطار ہے، حلال ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، تو آپ دوسروں کا کھجور لے کر یا دوسروں کے پانی کے ذریعے یا افطاری کے ذریعے افطار کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو آپ افطار بھی کریں، افطار کرائیں، یہ زیادہ ثواب کی بات ہے۔ اب موجودہ زمانے میں مختلف ایسے بیماریاں ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ جیسے آج کل لوگ جو ہے دیکھنے میں اٹے کاٹے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے مسجد کو آتے ہیں اور کرسیاں ڈھونڈ کر کرسیوں پہ بیٹھ کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو بعض ہمارے نوجوان بچوں کے ذہن میں یہ بات جاتی ہے کہ دیکھو اتنا اٹا کٹا ہے، آدمی گاڑی چلا رہا، پورا آفس کو جا رہا، کام کر رہا، سب کر رہا، پھر نماز کو آتے ہی جو ہے نا کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا۔ تو وہ اس کی مجبوری یہ ہے کہ چلنے پھرنے کی مجبوری نہیں ہے، سجدہ کرنے کی یا قاعدے میں بیٹھنے کی مجبوری ہے۔ بعض لوگوں کو گھٹنوں میں تکلیف، گھٹنوں میں درد یا کولوں میں درد رہتا ہے کہ وہ لوگ سجدہ نہیں کر سکتے، صحیح طریقے سے بیٹھ نہیں سکتے، تو ان کی مجبوری کے تحت جو ہے نا وہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ ٹھہر سکتے ہیں تو قیام بھی کریں، رکوع کریں، اور سجدے کے وقت اور قاعدے کے وقت میں کرسی پر بیٹھ جائیں۔ تو جس طرح یہ چیزیں ہیں، بعض ایسے بیماریاں ہیں کہ آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ روزہ اسی لیے نہیں رکھ سکتا کہ کھانے پینے کی جو ہے نا اس کو کمزوری ہے، نہیں، بلکہ مسلسل اس کو ہر 4 گھنٹے پر، ہر 5 گھنٹے پر دوائیں کھاتے رہنا پڑتا۔ اگر نہیں استعمال کریں گا یا پانی نہیں استعمال کریں گا تو اس کی بیماری میں اضافہ ہو جاتا۔ جیسے ڈائلسس کا پیشنٹ ہے، گردوں میں جو ہے نا تکلیف ہے، یا جو ہے نا پھتری کا جو ہے نا پیشنٹ ہے، یا گردوں میں سوجن آ گئی، اس کو دوائیں کھاتے رہنا پڑتا، پانی پیتے رہنا پڑتا ہے۔ اگر جس کو پھتری ہے گردوں میں، اگر ان پانی پیتے نہیں رہا، روزہ رہا، تو گردوں میں پانی کم ہو کر جب گردے سکڑنے لگتے ہیں تو تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ڈاکٹر روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے احکامات یہ ہیں کہ وہ عام دنوں میں یعنی سردیوں کے دنوں میں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھ لیں، قضا کر لیں، تو ان کو فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں کچھ ایسے بیمار ہیں جو سال کے یعنی برس کے 12 مہینے وہ بیماری سے رہتے ہیں، اچھے ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، یا بڑھاپا جو خود ایک بیماری ہے، اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں کہ اب اچھے ہونے کی، روزہ رکھنے کی کوئی امید نہیں ہے۔
कमजोर इतने हो गए हैं कि उम्मीद नहीं है, ऐसे लोगों के लिए हुक्म है कि वो फिदिया, अपने रोजे का फिदिया दे। रोजे का फिदिया यह है कि आप जिस अंदाज से खाना खाते हैं 2 वक्त का खाना किसी आदमी को खिलाएं या उसका जो खर्चा आता है वो दे। इसमें कोई चीज मुकर्रर नहीं है कितना देना, आपके ग़िज़ा के हिसाब से है। आप अगर बकरी का गोश्त खाते हैं 2-4 किस्म के सालाने आपको होना है, मुख्तलिफ चीजें रोटी चावल सभी होना है, तो इस अंदाज का खाना कम से कम जो है ना 70-80 रुपए में अगर बाहर होटल में खाएं तो मिलता है। तो इस तरह 150-200 रुपए एक रोजे का फिदिया होगा। नहीं, एक आम आदमी है कि दाल खाना उसके लिए काफी है, तो 40-50 रुपए में दाल खाना मिल रहा, तो 100 रुपए जो है ना उसको कम से कम फिदिये में देना पड़ेगा। अगर वो भी नहीं है तो जो कम से कम मुकर्रर किया गया एक सदक़े फित्र, एक रोजे का फिदिया होता है, तो वो भी जो है ना 70-80 रुपए हो जाते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल रोजा नहीं रख सकते। गर्मा के दिन है रोजा नहीं रख सकते, सरमा में रोजा रख ले सकते हैं, तो वैसे लोगों को फिदिया देने का हुक्म नहीं है, बल्कि सरमा में उसकी क़ज़ा करना है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो बीमारियां आजकल हैं, चाहे वो शुगर के बीमार हो या हार्ट के बीमार हो या दूसरे किडनी प्रॉब्लम वाले हों या कमजोरी की वजह से, उन लोगों के लिए। लेकिन याद रखें अजीज़ान गिरामी, जब तक कि हम कोशिश न कर लें उस वक्त तक हम ये नहीं बोल सकते कि जो है ना हम नहीं रख सकते, ऐसा नहीं। जैसा कि मैंने अभी बतलाया, आप अगर गर्मा में नहीं रख सकते हैं, फिदिया दे दिए, उसके बावजूद सरमा में रख सकते हैं आप, तो रखना है। फिदिया दे दिए तो आप पूरे तरीके से नहीं ये हुआ। फिदिया ये आपके ऊपर से जिम्मेदारी साखत करने के लिए है। मतलब गर्मा आ गया, आप रोजा नहीं रख सके, फिदिया दे दिए, उसके बाद इंतकाल होगा किसी आदमी का, तो अब वो रोजों की फर्जियत की का लुजुम उस पर नहीं रहेगा, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन उसके बाद मौसम आया, आप रोजे नहीं रख सके, रख सकते थे नहीं रखे, तो आपको बराबर उसकी पूछ है। तो इसकी तरफ जो है ना लोग तवज्जो नहीं करते। लोग ये समझते हैं कि हम फिदिया दे दिए, बस रोजे की जिम्मेदारी खत्म हो गई, ऐसा नहीं है, एहतिमाम करने का हुक्म है। अब रोजे चांद देखकर रोजे रखने का हुक्म है और चांद देखकर रोजा छोड़ना है। जैसे आज 29 तारीख थी, चांद देखने की कोशिश की, बहुत से लोग नहीं दिखा, दूसरे मुख्तलिफ मुकामात से रुयत हिलाल कमेटी वाले रब करे कहीं से इत्तला नहीं आई, तो अब 29 के बजाय 30 शाबान 30 हो गया, उसके बाद शुरू होगा। अब 29 रमजान को चांद देखने का हुक्म है। अगर चांद दिख गया तो 29 रोजों के बाद खत्म, ईद की नमाज पढ़ लेना है। चांद नहीं दिखा तो 30 रोजे करना है। लेकिन इस बारे में याद रखें कि 29 के बाद चांद नजर आ गया, तब भी अल्लाह का करम यह है कि रोजे तो हम रखे 29, अल्लाह रोजों का सवाब 30 रोजों का अता, ये खास बात है। और रमजान का पहला दहा रहमत वाला है, दूसरा दहा मगफिरत का है और तीसरा दहा दोज़ख से आजादी का है। तो ये हर दहे में अलग अलग अंदाज के फजाइल हैं, उसका एहतमाम करना जरूरी है। अब आखिरी दहा जो बहुत ही अहम है और जिसकी तरफ हमारे खास तौर पर हैदराबाद के लोग तवज्जो कम कर दिए, चाहे वो मर्द हो कि औरतें, ये तो जो है ना रहमतों को लूटने का, हासिल करने का दहा है। रमजान के आखिरी दहे का हर दिन और हर रात बरकत वाली। एक तो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें ताख़रातें रखा है। ताख़रातें क्या हैं? शब कद्र की रातें हैं। और शब कद्र के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, यानी शब कद्र 1000 महीनों के रातों से ज्यादा अफजल है। कितना अफजल है वो नहीं पता, तो ये 1 लाख बोलो 1 करोड़ बोलो, उससे भी अफजल होती है। खैरुम मिन बतला दिया। तो अजीजान गिरामी, इसमें उमूमन औरतें शॉपिंगों में पूरी रातें गुजार देते हैं और नौजवान बच्चे फिर के लेना कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो है ना मार्केटों में फिर कर जो है ना अपने रातों को गुजारते हैं। अल्लाह के पास इसकी पूछ, मैंने तुमको रहमत वाला यानी रमजान दिया था, तो इस रमजान को तुमने कैसे गुजारा?
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں جگہوں کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے سب سے بہترین مکان، جگہ اللہ کا گھر ہے، اور سب سے بدترین جگہ بازاریں ہیں۔ تو جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بری جگہ فرمایا، وہاں پر ہم پورا دن پوری رات گزار رہے ہیں، اور جس کو اچھی جگہ فرمائے وہاں پر اعتکاف کرنے، وہاں پر رہنے کے بجائے اس کو چھوڑ کر ہم ادھر جا رہے ہیں۔ اعتکاف کرنا رمضان کے آخری دہے میں یہ سنت ہے، پورے 10 دن کا اعتکاف سنت ہے، سنت موقدہ علی الکفایہ۔ اور یہ کیسا کرنا ہے کہ 20ویں روزے کے دن مغرب سے پہلے مرد آدمی ہیں تو ایسی مسجد اختیار کرنا جہاں پر 5 وقتہ نمازوں کی جماعت ہوتی ہو۔ اگر جمعہ نہیں ہوتا تو جامع مسجد جا سکتے ہیں، لیکن 5 وقتہ یعنی 5 وقت کی نماز جماعت سے ہوتی ہے تو ویسے جگہ محلے کی مسجد میں اعتکاف کرنا یہ افضل ہے۔ مرد آدمی کے لیے 20ویں روزے کے غروب سے پہلے، مغرب سے پہلے مسجد میں چلے جانا، اس کے بعد چاند دکھنے تک رہنا، بلا ضرورت مسجد سے باہر نہیں آ سکتے۔ اگر مسجد میں طہارت خانہ، ضرورت خانہ، حمام خانہ نہ ہو تو حمام کے لیے، غسل کرنے کے لیے، فرض غسل کے لیے، سنت یا مستحب نہیں، فرض غسل کے لیے وہ اپنے گھر کو آ کے غسل کر لے کے جا سکتا ہے۔ اگر مسجد میں ان چیزوں کا اہتمام ہے تو پھر گھر نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی اس کو سحری یا افطار کا کھانا لا کر دینے والا نہیں ہے تو ان چیزوں کو لانے کے لیے وہ گھر آ سکتا ہے، لیکن کوئی یہ سمجھ کے کہ میں افطار کے لیے آ گیا نا، افطار گھر میں کر لے کے سحری کا کھانا لے جاؤں گا تو گھر میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ افطار کا، سحری کا کھانا گھر سے مسجد لے جائیں گا، وہیں پر کھائے گا۔ جس طرح مرد آدمی کے لیے 10 دن کا اعتکاف سنت ہے، عورتوں کے لیے بھی اپنے گھروں میں 10 دن کا اعتکاف بیٹھنا سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کرتے تھے تو ازواج مطہرات بھی آپ کے بازو آ گئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے گھر کو مناسب سمجھا۔ آپ اس سال اپنے اعتکاف کو ختم کر دیا، قضا کیا، اور دوسرے سال 20 دن کا اعتکاف بیٹھے، یہ بتلانے کے لیے کہ عورت اعتکاف کہاں پر بیٹھنا ہے۔ عورت مسجد میں نہ آئے اعتکاف کے لیے، بلکہ اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھے۔ وہ بھی عورت بھی 10 دن کا اعتکاف اگر بیٹھنا چاہتی ہے تو اس کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ وہ 20ویں روزے کے دن غروب آفتاب سے پہلے اپنے گھر میں کسی ایک جگہ کو مخصوص کر لے، کسی ایک کمرے کو مخصوص کر لے، اسی کمرے میں وہ رہے۔ اپنے کمرے میں بیٹھ کر وہ کھانے پکانے کی چیزیں تیاری کر کے دے سکتی ہے، گھر کا کام کاج بھی کر سکتی ہے، کمرے کے باہر نہ جائے۔ یہ عورتوں کے لیے حکم ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ نوجوان بچے شوق میں 2 طاہراتیں 3 طاہراتوں میں یعنی 2 دن کا اعتکاف کرتے ہیں، یا مکمل 1 دن کا اعتکاف کرتے ہیں، یا 5 دن کا اعتکاف کرتے ہیں، وہ بھی نفل اعتکاف ہے، اس کا بھی ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے لیے بھی پورے دن بھر کا اعتکاف کر رہے ہیں تو یہ غروب آفتاب سے پہلے بیٹھیں اور دوسرے دن روزہ رکھیں، یہ کریں۔ اعتکاف میں کرنا کیا ہے تو کوشش یہ کریں آپ یہ 10 دن میں مکمل ایک قرآن مجید کی تلاوت کی کوشش کریں، اور آپ اپنے نمازوں کی قضا کرتے رہیں، کم از کم روزانہ 1 دن کی یعنی 5 وقت کی نمازوں کی قضا کریں۔ قضا نمازوں میں سنت کی قضا نہیں ہے، صرف فرض نمازوں کی قضا ہے، البتہ وطر کی، واجب الوطر کی قضا کرنا ہے۔ تو یہ، اور صلاۃ التسبیح اگر پڑھ سکتے ہیں تو صلاۃ التسبیح پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ جو ہے نا بہت اہم چیز ہے۔ اور ایک بات جو خصوصیت کے ساتھ آپ لوگوں کو بتلانے کی ہے کہ عید کی جو رات ہے، یعنی رمضان میں جیسا کہ حدیث شریف میں شیطان جکڑ دیا جاتا، تو شیطان جکڑ دیا جانے کی وجہ سے رمضان کا چاند دکھتے ہی ہم تراویح شروع کر دیتے، اور جیسے ہی شوال کا چاند دکھا شیطان آزاد ہو جاتا، اور اس کا اثر ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے ہی آزاد ہوا شیطان، مغرب میں مسجد فل رہتی، عشاء میں 2 صف بھی نہیں ہوتی۔ لیکن جبکہ ہم کو 1 مہینہ مسلسل ٹریننگ دی گئی، تربیت دی گئی، تو ایسا کیا ہو گیا کہ اب مسجد شکایت کرنے لگی کہ ارے میرے نماز یہاں کہاں چلے گئے۔ یہ چیز نہیں ہونا۔ جب مسلسل 1 مہینہ تربیت ہوئی اس کا اثر ہمیشہ رہنا چاہیے۔ یہ لیلۃ الاجرا کہا گیا ہے۔ عید کی جو رات ہوتی ہے
یعنی شوال کا چاند دکھا، عید کا چاند دکھ گیا، تو وہ رات مزدوری دینے کی، انعام کے دینے کی رات ہے۔ تو آپ الحمدللہ پورا مہینہ تراویح پڑھے، تہجد پڑھے، رمضان میں روزہ رکھے، سب کچھ کوشش کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا انعام دے رہا، آپ کو میڈل ملنے والے ہیں، آپ کو مغفرت کا پروانہ دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے رہا کہ یہ بندہ رمضان بھر روزے رکھا، عبادت کرا، اب اس کے لیے نجات کا پروانہ دے رہا، اور وہ لیے بغیر آپ چلے جانا چاہ رہا ہے۔ یہ ہماری نادانی ہو جائے گی، اس وجہ سے اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے متعلق فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کوئی ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے گا، اللہ وہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کی راتوں میں قیام کیا، تہجد ادا کیا، نماز تراویح ادا کیا، اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ من قام فی لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جو کوئی لیلۃ القدر میں، یعنی رمضان کی تاخیراتوں میں شب قدر کی تلاش کرتے ہوئے رات میں عبادت کیا، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو حاضرین کرام، یہ رمضان ہماری مغفرت کا مہینہ ہے، گناہوں کے معافی کا مہینہ ہے۔ اس میں کوشش کریں اپنے والدین کے لیے، اور جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے اہتمام میں دن میں روزہ رکھنے اور رات میں تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں غیبت سے بچنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، بدنگاہی سے ہم کو بچائے۔ الہ العالمین تو اپنے کرم سے، اپنے رحم سے، رحمت للعالمین کے صدقے میں رمضان کی رحمتوں سے، برکتوں سے ہم کو مالا مال فرما۔ کہ اللہ ہم سے پہلے جو گزر چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، علماء اسلام کی درجات کو بلند فرما۔ مفتی عظیم الدین صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ جو ابھی حال میں انتقال کر چکے ہیں، اے اللہ ان کے قبر کو کشادہ فرما، منور فرما، ان کے قبر میں جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا داخل فرما۔ الہ العالمین جو 2 بچے ابھی جو پانی میں غرق ہو گئے ہیں نظامیہ کے، ان کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ تو کرم والا ہے، ہم پر کرم فرما، رحم والا ہے، ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ یہ جو رمضان کا اہتمام کر رہے ہیں، مختلف طریقوں سے دینی پیغام کو عام کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو بھی صحت و عافیت عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ دعا کی درخواست کیے ہیں، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو صاحب اولاد بنا دے۔ الہ العالمین جو نوجوان بچے بچیوں کے شادیاں نہیں ہوئے، اے اللہ تو اپنے کرم سے ان کے لیے اچھے جوڑے عطا فرما۔ اے اللہ تو رمضان میں فیصلہ کرتا ہے، اللہ ہمارے لیے خیر کا فیصلہ فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین۔